اب آپ کو انشاءاللہ براہ راست ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب نماز کا ڈیمو کر کے دکھانے والے ہیں، لہٰذا جہاں جہاں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور اپنی نمازوں کو درست کیجئے. ہم بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور آپ بھی ضرور سیکھیں انشاءاللہ. میں یقین کرتا ہوں اس بات کہ کل بروز محشر یہ باتیں ہمیں بہت کام آئیں گی. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ رخ کھڑے ہیں، دل میں نماز کی نیت یہ کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. نماز پڑھنے سے قبل نیت کرتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور یوں اٹھانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جانا ہے. یہ جو کان کے نیچے کا نرم حصہ ہے اسے لو کہتے ہیں. ہاتھوں کے انگوٹھے اس لو تک لے کر یوں جائیں کہ آپ کے ہاتھوں کا یہ پیٹ قبلہ رخ کی جانب قبلہ رخ ہو جائے. اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے. باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کلائی کے اوپر رکھیں گے اور 3 انگلیاں بازو کے اوپر، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل یعنی اطراف میں یوں رکھ دیں گے. آنکھیں نگاہیں سجدہ کی جگہ پر ہوں گی اور ساتھ ہی آپ نماز شروع کر دیں گے، یعنی ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہیں تک پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں گے. امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی کے ساتھ قرات سماعت کریں گے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر سورت ملائیں گے. اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، لیکن اس طرح کہ اللہ سے ہم شروع کریں گے اور جب اکبر کی راہ ہوگی تو ہم رکوع کے اندر پہنچ چکے ہوں گے. جیسے اللہ اکبر. جب رکوع میں جائیں گے تو یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں اس کو گھٹنے کے اوپر رکھیں گے اور انگلیاں گھٹنے کے ارد گرد پھیلا دیں گے اور اوپر سے کمر سیدھی ہوگی. اور رکوع میں ہم اپنی آنکھیں نگاہیں دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں انگوٹھوں پر رکھیں گے اور اس دوران ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور یہ جو ہماری لیگز ہیں، ٹانگیں یہ سیدھی رہیں گی، یوں نہیں ہوں گی، اور ہاتھ بھی یوں ہم نہیں رکھیں گے اور پیٹھ کو بھی ہم اوپر نیچے نہیں رکھیں گے، سیدھا رکھیں گے. اطمینان سے رکوع کریں گے. سین سے شروع کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ جب ہوگا تو ہم سیدھا کھڑے چکے ہوں گے. جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس عمل کو کہتے ہیں قومہ، رکوع سے واپس کھڑے ہونا. رکوع سے جب واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہمارا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. اور اس دوران ہم نے پڑھنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر کوئی ربنا لک الحمد پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہم پورے کھڑے نہ ہوئے، تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ہم سجدے میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونے کا عمل ہم نے ادا ہی نہیں کیا جو واجب تھا. اچھا، اب جب سیدھے کھڑے ہوں گے اور ہم نے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، یہ اتنا ضروری ہے سیدھا کھڑا ہونا. اگر ہم سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدہ کی جانب جاتے ہیں تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اسے دہرانا پڑ جائے گا اس لیے کہ ہم نے ایک واجب چھوڑ دیا. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے میں پورے طریقے سے ارکان ادا نہیں کرتے. اس ارکان کی سستی کو جو ہم پورا ادا نہیں کرتے، کوتاہی کے عمل کو، حدیث شریف میں ایسا کرنے والے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب ہم نے سجدہ کی طرف جانا ہے. سجدہ کی طرف جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف جاتے جائیں گے. جب اللہ اکبر کی راہ ہوگی تو ہم سجدہ میں پہنچ چکے ہوں گے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے گھٹنے پر
اور گھٹنے سب سے پہلے زمین پر رکھیں گے، گھٹنوں کو رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر ہم اپنی ناک اور بعد میں پیشانی زمین پر رکھیں گے، اور سجدہ میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ اب آپ دیکھیے میں کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اچھا، اس عمل میں ہم نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ میں پڑھنے کے بعد سجدہ سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ 2 سجدہ میں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ کے اندر ہمارا سیدھا بیٹھنا 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر یہ واجب ہے، اور اس دوران ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لی، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر، اور اس دوران جب ہم بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان تو بایاں پاؤں بچھا کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے، اور سنت یہ ہے کہ پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ کی طرف قبلہ رخ ہو۔ جیسے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا جو پیٹ ہے زمین پر لگتا ہے، تو انگلیوں کا جتنا حصہ زمین پر لگتا ہے سجدے کے دوران ہمارے پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ اسی طرح زمین پر لگے رہنا جس طرح چلتے ہوئے لگتا ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا دبا کر پریس کر کے زمین پر رکھیں، اور آپ کی دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں زمین پر ان کا پیٹ لگے، یہ سنت ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہوں گے، اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے، اور دونوں رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ التحیات میں جب ہم بیٹھیں گے اسی طرح ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے۔ التحیات للہ والصلوات، التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھیں گے، جسے تشہد کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ، جب لا پڑھتے ہیں تو لا پڑھنے کے وقت آپ اپنے ہاتھ کے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو بڑی انگلی کے ساتھ ملائیں گے یوں، اور لا پر انگلی کھڑی کر دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر اپنی انگلی کو واپس کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اسی طرح کھول دیں گے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل ہم رکھیں گے۔ جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یا التحیات میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ہاتھ یوں نیچے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں۔ نارمل اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں گھٹنوں کے اوپر، رانوں کے اوپر، اور اپنے ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو یوں سیدھا رکھنا ہے کہ قبلہ رخ ہوں۔ تشہد پڑھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور اس دوران آپ اپنی نگاہیں اپنی گود میں اپنے دامن میں رکھیں گے۔ جب آپ سلام پھیرنے لگیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیت اس دوران یہ ہوگی کہ جو میرے فرشتے دائیں طرف ہیں ان کو سلام ہو، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو نیت یہ ہوگی بائیں طرف والے فرشتوں کو سلام ہو۔ جب سلام پھیریں گے تو اپنے نگاہوں کو دامن سے چلاتے ہوئے بازو سے اپنے کندھے کی طرف لے آئیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں فرض، تو تشہد میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے۔ نوجوان جن کو کوئی عذر نہیں ہے ان کو کھڑے ہوتے ہوئے زمین کا سہارا لینا مناسب نہیں، وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کھڑے ہو جائیں رانوں پر۔ اگر بزرگ ہیں یا جسم کے اندر کوئی عذر ہے تو زمین سے سہارا لے کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر
تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں، پھر اپنی بقیہ نماز اسی طرح ہی مکمل کر لی جائے گی۔ بہت شکریہ۔